میں آپ کے ساتھ ایک بہت ہی خوبصورت بات شیئر کروں گی کہ خالق سے مانگنا سنت ہے، اگر وہ دے دے تو رحمت ہے، نہ دے تو حکمت ہے، اور مخلوق سے مانگنا ذلت ہے کہ اگر دے دے تو احسان، نہ دے تو شرمندگی۔ جس رب نے ہمیں پیدا کیا ہے تو مانگنا بھی ہے تو ہم نے اسی سے ہے، کیونکہ وہ ہمارا رب ہے۔ اگر ہم اس سے نہ مانگے تو کس سے مانگے؟ اگر میرے اللہ پاک دے دیں تو شکر ہے، اس کی رحمت ہے، اگر نہ دے تو اس میں ہماری کوئی نہ کوئی بہتری اور اس رب کی حکمت ہے۔ تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہر کام میں میرے اللہ پاک کی کوئی نہ کوئی بہتری ضرور ہے، اور اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق یعنی انسان سے مانگنے سے ذلت ہی ملتی ہے۔ اگر تو وہ دے دے تو احسان جتلائیں گے اور ہمیں شرمندہ بھی کریں گے، اور اگر ان کی مرضی یا دل ہوا تو وہ ہماری ضرورت پوری کریں گے۔ اگر ان کا دل نہیں کر رہا یا ان کی مرضی نہیں ہے تو وہ ہماری ضرورت پوری نہیں کریں گے۔ تو دعا ہے اپنے اللہ پاک سے کہ وہ اپنا ہی محتاج رکھے، کسی کا ہمیں محتاج نہ کرے۔ اسی طرح ایک صحابہ تھے جو بہت عبادت گزار، اپنے رب کا ہر وقت ذکر کرنے والے اور اپنے رب کو یاد کرنے والے تھے۔ وہ ہمیشہ لوگوں سے ذرا دور رہتے تاکہ جو بھی وقت انہیں ملے اس میں اپنے رب کو یاد کریں، کچھ نوافل پڑھ لیں، کچھ تسبیحات کر لیں۔ مطلب ان کا دل ہر وقت چاہتا کہ وہ وقت ضائع کیے بغیر اپنے اللہ پاک کی یاد میں مصروف اور مشغول رہیں۔ بچے ان کے بہت چھوٹے تھے، غربت تھی، کام کوئی ملتا نہیں تھا، کام چور نہیں تھے، کام ڈھونڈتے تھے مگر اللہ پاک کی قدرت کام نہیں ملتا تھا۔ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی اہلیہ سے کہا میں پھر جاتا ہوں کام کے سلسلے میں۔ میری بیوی بہت فرما بردار تھی، اس نے کہا ٹھیک ہے، مگر غربت کے ہاتھوں تنگ آ کر کہنے لگی اگر آج آپ کوئی چیز نہ لائے تو میں بچوں کو لے کر میکے چلی جاؤں گی، بچوں کی بھوک مجھ سے دیکھی نہیں جاتی۔ صحابہ فرماتے ہیں میں گھر سے بڑا پریشان نکلا، صبح سے لے کر ظہر تک کام ڈھونڈتا لیکن کام نہ ملا، تو میرے دل میں خیال آیا کہ چلو کام نہیں ملتا، اللہ اللہ تو کر لیں، رب کریم کی عبادت تو کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ میں فرات کی نہر کے پانی سے وضو کیا، شدید دھوپ تھی، ریت تھی اور تپ رہی تھی۔ میں نے اپنا رومال بچھا کر ظہر سے لے کر عصر تک دھوپ میں نماز پڑھی، پورے ذوق سے شوق سے۔ فرماتے ہیں سورج بھی چمک رہا تھا اور رب کی عبادت کا ذوق بھی پورے زور پر تھا۔ میں سجدہ کرتا، سر اٹھانے کو میرا جی نہ چاہتا۔ فرماتے ہیں عصر تک میں نفل پڑھتا رہا، دن ڈھلنے لگا، عصر کی نماز پڑھی اور میں وہاں سے چلا، اور جب میں نکلنے لگا تو دل میں خیال آیا کہ خالی ہاتھ گھر گیا تو بیوی دیکھ کر شور کرے گی کہ خالی ہاتھ آ گئے۔ میں نے اسی رومال میں جس پر میں نے نماز پڑھی تھی اس میں ریت بھر لی کہ میری اہلیہ دور سے دیکھے گی تو کہے گی کچھ لے کر آئی ہیں، باقی باتیں اسے میں بیٹھ کر سمجھا دوں گا اور بتا دوں گا، وقتی تو وہ خوش ہو جائے گی کہ رومال میں بچوں کے لیے کچھ نہ کچھ تو ہے۔ تو میں نے رومال میں ریت ڈالی ہوئی گھر داخل ہو گیا۔ پہلے بیوی پوچھتی تھی کہ خالی ہاتھ آ گئے ہو، دروازے پہ پہنچا تو کوئی نہیں تھا۔ میں نے وہ رومال گھر کے کونے میں چپ کر کے رکھ دیا۔ میں نے اپنی اہلیہ کو آواز دی کہ آپ کہاں ہو؟ تو کہنے لگی کہ آپ منہ ہاتھ دھو لیں، میں روٹی لے کر آتی ہوں۔ میں نے کہا روٹی کہاں سے آ گئی؟ یہاں تو کئی دنوں سے فاقے ہیں، اس گھر میں تو فقیری ہے۔ فرماتے ہیں کہ وہ روٹی لے کر آئیں اور اس وقت کی جو موجود روٹی، سلاد، اچار، ہر چیز ساتھ لے کر آئیں۔ میں نے کہا بچے کہاں ہیں؟ وہ کہنے لگی کھانا کھا کر باہر کھیلنے گئے ہیں۔ میں نے حیرت انگیز انداز میں کہا یہ دسترخوان بھرا ہوا ہے، یہ کہاں سے آیا ہے؟ کھانا بچوں نے کہاں سے کھایا ہے؟ یہ سب کچھ کیسے ہوا؟ کہنے لگی پتہ نہیں آج آپ کس کریم کی مزدوری کرنے چلے گئے تھے،
میرے گھر میں تو آج اتنی نعمتیں آئی ہیں کہ مجھ سے سنبھالی ہی نہیں جا رہی، اتنا اناج ہے، اتنی گندم ہے، کس کریم کے دروازے پر آپ آج چلے گئے تھے؟ یہ کہتے کہتے وہ اٹھی اور رومال کی طرف بڑھی اور کہا پہلے ہی اتنا کچھ تھا، اب کیا آپ لے آئے ہو؟ اور جا کر اس نے وہ ریت والا رومال کھولا، اس میں سونے اور ہیرے سب کچھ موجود تھا۔ وہ صحابہ فرماتے ہیں میں تو رومال میں ریت ڈال کر لایا تھا، میرے رب نے اس میں سونا اور ہیرے رکھ دیے۔ سبحان اللہ، قربان ہو جاؤں اس کریم اس رحیم پر۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر چیز اپنے رب سے مانگ، ہر چیز مانگ، ہر چیز مانگ۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کچھ؟ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے گھر میں نمک بھی ختم ہو جائے تو اپنے رب سے مانگ، تو مانگ وہ دے گا، تو اس کی بارگاہ میں حاضر ہو کر مانگ کر تو دیکھ، وہ تجھے ضرور نوازے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رب کریم فرماتے ہیں کہ جب میرا بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو مجھے حیا آتی ہے کہ میں اسے خالی کیسے لوٹا دوں۔ اتنے بڑے بادشاہ کی بارگاہ میں سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ ہے میرا رب، وہ تو منتظر رہتا ہے کہ میرا بندہ کب مجھ سے مانگے اور میں اس کو نوازوں، اور مانگنے والے ہاتھ میرے رب کو بہت پسند ہیں، اور میرا رب کبھی شرمندہ نہیں کرتا۔ ہم قطرہ مانگتے ہیں، میرا رب سمندر عطا فرماتا ہے۔ اس رب کے دربار میں حاضر ہو کر، عاجز ہو کر، گڑ گڑا کر، رو کر مانگ کر تو دیکھ، وہ تجھے بے نیاز نہ کر دے تو کہنا یہ ساری نعمتیں ہمارے جسم کا ایک ایک اعضا، ہماری سانس کا چلنا، سانس کا اندر جانا، سانس کا باہر آنا، ہمارا چلنا، ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا، ہمارا بولنا، ہمارا رکنا، ہمارا جاگنا، ہمارا سونا، یہ زمین، یہ آسمان، یہ چاند، یہ تارے، یہ سورج، یہ ہوا، یہ پانی، یہ آگ، مطلب دنیا کی ایک ایک چیز، یہ سب میرے رب کی عطائیں ہیں۔ پھر تو کیوں پریشان ہے؟ اے انسان، مانگنا ہے تو اپنے رب سے مانگ، تھوڑا نہ مانگ، بے تحاشا مانگ، وہ ہمارا رب ہے، ہم اس سے نہ مانگے تو کس سے مانگے؟ وہ ضرور ہمیں نوازے گا۔ یہ سب کرم، یہ سب عطائیں میرے رب کی ہے، تو ہم دنیا میں سانس لے رہے ہیں، زندہ ہیں، نعمتیں کھاتے ہیں، یہ عطائیں میرے رب کی ہی ہیں۔ آپ لوگوں سے عزتیں تلاش کرتے ہو، وہ کیا تمہیں عزتیں دیں گے؟ آج اچھا کہیں گے، کل برا کہنے لگ جائیں گے، لوگوں کے سامنے لوگوں کی گڈ بک میں آنا چاہو گے، مطلب لوگوں کی نظر میں اچھا بننا چاہو گے، تو ایسا نہیں۔ صبح وہ کچھ کہیں گے، شام کو کچھ کہیں گے۔ اپنی روحانی زندگی آباد کریں، اپنے مصلے کو وقت دیں، اور دنیا سے چھپ کر، اپنے آپ سے بھی چھپ کر، تنہا ہو کر، چھپ کر، سارا کچھ، سارے آنسو اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کریں، اس کے حضور حاضری دیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے دکھ لوگوں کے سامنے نہ بیان کرنا، سیٹھوں نوابوں کو نہ بتانا، دنیا داروں کے سامنے جا کر نہ رونا کہ میں تکلیف میں ہوں، ورنہ اگر دنیا داروں کو دکھ بتاؤ گے تو رب تمہیں کبھی غنی نہیں کرے گا، وہ لوگ الٹا آپ کا مذاق اڑائیں گے۔ آپ کی کسی سے پکی دوستی ہے، تب بھی کوئی آپ سے کچھ رقم مانگے اور جس وقت آپ نے کہہ دیا کہ میں مجبور ہوں، میری مدد کرو، تو پھر پکی دوستی ختم۔ لوگوں کے تعلقات آپ کے ساتھ تب تک ہیں جب تک آپ ان سے کوئی ضرورت وابستہ نہیں کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ بندوں کے سامنے دکھ بیان نہ کرنا، اللہ تجھے کبھی غنی نہیں کرے گا۔ تو اپنے دکھ اپنے رب کو بتا، تو اس سے دعائیں مانگ، تو اس کی بارگاہ میں حاضر ہو، تو اس کے حضور اپنے دکھ بیان کر۔ فرمایا تو اپنے دکھ اپنے رب کو بتاؤ، جلدی کرے یا دیر کرے، وہ تجھے ساری دنیا سے بے نیاز کر دے گا، کسی کا محتاج نہیں رہنے دے گا۔ اخلاق حسنہ کا تقاضا یہی ہے،
خوددار رہ کر زندگی گزارو، عزت نفس کے ساتھ یہ ہاتھ پھیلانا چھوڑ دو، یہ امیروں کی جیبیں دیکھنی چھوڑ دو، اپنے تھوڑے پر گزارا کرو، ان امیروں کی جیبوں کی طرف مت دیکھو، تھوڑے میں اللہ تعالیٰ برکتیں ڈالنے والے ہیں۔ آپ اپنی مٹی پہ چلنا سیکھو، کسی کے سنگے مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے۔ اللہ کے دیے ہوئے رزق پر گزارا کرنا سیکھو، لوگوں سے مت مانگو، لوگ کچھ دیں گے بھی نہیں اور آپ کو ذلیل و رسوا بھی کریں گے۔ عزت نفس سے جئیں، یہ حسن ہے، یہ اخلاص ہے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ حضرت صبحان کو سامنے بٹھا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سجنا بڑا پیار آ رہا ہے، فرمایا حکم کریں، تو فرمایا ایک وعدہ تو میرے ساتھ کر، ایک وعدہ میں تیرے ساتھ کرتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو وعدہ کر کہ دنیا دار کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائے گا، اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ رب تجھے بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل فرمائے گا۔ چھوڑ دو دنیا داروں سے مانگنا ہے تو میرے رب سے مانگ۔ اسی طرح ایک دفعہ حضرت بہلول بیٹھے ہوئے تھے، پاس سے ہارون رشید ہاتھی پر سوار جا رہے تھے، تو حضرت بہلول سے کہنے لگے کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا بڑا رب کریم کا شکر ہے۔ تو ہارون رشید نے کہا کوئی حکم؟ تو آگے سے حضرت بہلول نے کہا تیرا اللہ بھی وہی اور میرا اللہ بھی وہی، مانگتا ہوں تو صرف اپنے رب سے جو تجھے بھی دیتا ہے اور جو مجھے بھی دیتا ہے۔ شکر ہے، بڑا کرم ہے اس ذات کا۔ تو اسی طرح اپنے آپ میں خودداری رکھیں، دنیا سے نہیں مانگے، صرف اپنے رب سے مانگے جو سب کو نوازنے والا، جو سب کو دینے والا ہے، اور اگر وہ فوراً نواز دے تو واہ اس کی رحمت ہے، اور اگر اس میں کچھ وقت لگ جائے تو گھبرانا نہیں، اس میں ضرور اس کی کوئی حکمت چھپی ہوئی ہے، کیونکہ وہ بہتر جانتا ہے کہ آپ کے لیے کیا بہتر ہے، کب بہتر ہے۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ ہماری ہر دعا جلدی قبول ہو جائے اور ہم جو مانگیں وہ جلدی ہمیں مل جائے، مگر میرے رب کی حکمتوں کو سمجھو، اس کے راز وہی جانتا ہے، جو اس نے تمہارے لیے ٹائم مقرر کیا ہے جس چیز کا، وہ اسی ٹائم پر تم کو ملے گی۔ تو جلدی مت کیا کریں، صبر سے کام لیا کرو، اللہ پر بھروسہ کریں، وہ کبھی آپ کو مایوس نہیں کرے گا، اور مخلوق سے مانگنا ذلت ہے، وہ آپ کی ضرورت پوری کر دیں گے مگر بعد میں بہانے ڈھونڈیں گے، آپ کو جتلائیں گے۔ تو اپنے رب سے مانگو، اپنی چھوٹی چھوٹی غرض اپنے رب سے پوری کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں اور نوازے گا، جتنا مانگو گے وہ اور نوازے گا۔ تو اپنے اندر خودداری پیدا کریں، مت لوگوں کے آگے گڑ گڑائیں، یہ دنیا آپ کا مذاق اڑائے گی۔ ضرورتیں پوری کرنے والی رب کی ذات ہے، صرف خالق سے اپنا پکا سچا رشتہ بنا لو جس میں کوئی کھوٹ کوئی ملاوٹ نہیں ہے، جو اپنے بندوں سے بے حد و بے حساب پیار کرتا ہے اور ان کی ضرورتوں کا خیال کرتا ہے۔ کسی کو مال دینا ہے مطلب دولت دینی ہے، کس کو اولاد دینی ہے، کس کو تندرستی دینی ہے، مطلب وہ میرا رب ہر چیز سے باخبر ہے، اس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ پھر تم کیوں مایوس ہو جاتے ہو، تم کیوں گھبراتے ہو؟ بس اپنا یقین پکا کر لو کہ نوازنے والی وہی ذات ہے، جس نے دوسروں کو اپنے پاک خزانے سے نوازا ہے وہ ہمیں بھی نوازے گا، اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ دعا مانگتے رہنا ہمارا حق ہے، ہم مانگتے رہیں گے اور بہت بہت زیادہ مانگیں گے، وہ ہمارا رب ہے، وہ ہمیں ضرور نوازے گا۔ بس اس کی حکمت کو پالو تو سب کچھ پالو گے۔ میرے اللہ اور اس کے رسول جب دیتے ہیں تو شان کے ساتھ گھر بیٹھے دیتے ہیں، وہ میرا رب دے تو شکر ہے، نہ دے تو صبر ہے۔ اجازت چاہوں گی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، پلیز میرے چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں۔ آپ کا کیا گیا ایک سبسکرائب میرے کامیابی کی ضمانت ہے۔ اللہ حافظ۔